اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ ترجمہ: سورہ بقرہ پہلا پارہ 10واں رکوع۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ پھر تم نے روگردانی کی مگر تھوڑے لوگوں نے تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم اعراض کر رہے تھے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ اور جب ہم نے پکڑا اور جب ہم نے لیا عہد و پیمان تم سے، لا تسفقون دماءکم نہیں بہاؤ گے تم اپنے خون کو، ولا تخرجون انفسکم اور نہ نکالو گے اپنے آپ کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم تم سب نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم سب ایک دوسرے پر گواہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیت پاک کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں اپنے بندوں کو بہت اہم باتوں کا پیغام دیا۔ اس سے پہلے کہ میں آیت پاک سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں رب العالمین نے کن باتوں کو بیان کیا تھا۔ جو لوگ مسلسل درس کے اندر حاضر ہیں، یہ گزشتہ ہفتے موجود تھے، ان کے ذہنوں کے اندر بات چل رہی تھی اقامت صلاۃ کی، اور یہ دو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کے اندر ایک ساتھ اکثر جگہ پر آئے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، دو حکم خاص طور سے، نماز کی اقامت، نماز کا قیام یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ دو حکم۔ تو میں نے اس کے تعلق سے اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اقامت صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ اقامت صلاۃ کہتے ہیں کہ انسان کو عملی طور پر جو نماز کے اندر پیغام ملا ہے، اس پیغام کو انسان باہر والی زندگی پر اپنے اوپر ڈھال لے، باہر والی زندگی پر۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو تعلیم یہ دی کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوگے اور نیت باندھو گے، اس وقت میں تمہاری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، دائیں بائیں نہ ہو، سامنے والی دیوار پر نہ ہو، پنکھوں پر نہ ہو، لائٹ پر نہ ہو، بلکہ کہے پر ہونی چاہیے کہ جب تم اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہو کر کے نیت باندھو گے، یعنی قیام کی حالت میں ہوگے، جب تمہاری ثنا پڑھی جائے گی، الحمد پڑھی جائے گی، سورت پڑھی جائے گی، اس وقت میں تمہاری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی۔ تعلیم یہ ملی کہ جب تم راستوں میں، چوراہوں میں کہیں بھی کھڑے ہوگے تو اس وقت میں دائیں بائیں تکنا نہیں ہے، بلکہ کیا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی، نگاہوں کو جھکانا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھ کے اللہ کی تعریف بھی بیان کر دی، اللہ کی تسبیح بھی بیان کر دی، سارے کام ہم نے کیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کر سکے جو نماز سے تعلیم ملی تھی۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ نماز خالی یہ نہیں کہ فرض ادا ہو گیا، بلکہ نماز ایک اہم عبادت ہے، نماز ایک زندگی گزارنے کے ایک طریقہ سکھاتی ہے، انسان کو تعلیم دیتی ہے کہ نماز کا کیا فائدہ ہے۔ ایک آدمی آئے اور آ کر کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھے اور تھوڑی دیر قرآن پاک کی تلاوت کرے، رکوع میں چلا جائے، سجدے میں چلا جائے، سلام پھیر کے مسجد کے باہر چلا جائے، مسئلہ حل ہو گیا؟ نہ، فرض ادا ہو گیا۔ نماز کا مقصد حاصل نہیں ہوا بھی پوری طریقے سے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ تعلیم دی کہ تم نے میرے سامنے ہاتھ باندھنے کے بعد اپنی نگاہوں کی حفاظت کی، تم نے اپنی نگاہوں کو جھکایا،
تمہیں یہ تعلیم دیتی ہے نماز کہ تم باہر جا کر بھی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ انسان نے نماز کے اندر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی، اور اگر انسان امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو انسان نے اپنی زبان کو بند رکھا، اور جب انسان نے اپنی زبان کو کھولا تو اللہ کے ذکر کے لیے کھولا۔ فرمایا کہ تمہاری باہر کی زندگی میں بھی گالی گلوچ، چغلخوری، غیبت، بد زبانی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس طریقے سے تم نے نماز میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، نماز کے باہر جا کے بھی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ نماز یہ تعلیم دیتی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، اور انسان رکوع کے اندر گیا، اور انسان نے رکوع میں جانے کے بعد رب العالمین کی تعریف بیان کی اور یہ کہا کہ سبحان ربی العظیم، میرا رب بڑا پاک ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ ذات ربی العظیم جو بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی بلندی والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ انسان نے اللہ کی تعریف کی اور اپنے آپ کو آدھا جھکا دیا، اپنے آپ کو مکمل جسم کو آدھا جھکا دیا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ رب العالمین تیرے سامنے کوئی طاقت نہیں، تیرے سامنے کوئی اہمیت نہیں، ذرہ برابر ہم تیرے سامنے ہیچ ناچیز ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ انسان کو یہ تعلیم بھی کہ باہر جانے کے بعد اپنے آپ کو ذرا سینہ تان کر، اپنے آپ کو ذرا تھوڑا متکبرانہ چال سے نہ چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ایک ایک چیز کو نوٹ کرتا ہے، کتنے تکبر سے چلتے ہو، کتنے گھمنڈ سے چلتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر بہت صاف طریقے پر منع کیا۔ نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے صاف طور پر منع کیا، لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی سے اونچے ہو سکتے ہو۔ اللہ کے سامنے اونچے اونچے پہاڑ نہ رک سکے، جب چاہتا رب العالمین کسی بھی پہاڑ کو گرا دیتا ہے، اس کی طاقت کے سامنے کوئی پہاڑ نہ رک سکتا۔ بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان، جب ان کا وقت آتا تو اللہ کی پکڑ سے ان کو کوئی بچا نہیں پاتا، آخری وقت میں چلے ہی جاتے ہیں دنیا سے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تک دنیا میں رہنا ہے اس رب العالمین کو رب مان کر، اللہ کی طاقت کو جان کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کو جان کر اپنے آپ کو جھکانا کہ نہیں، ہمارا خالق و مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ نماز کی تعلیمات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ رب العالمین نے انسانوں کو تعلیم دی کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کا قیام کرو۔ اگر زندگی میں نماز قائم ہوگی تو پھر حدیث پاک پر عمل ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ خالی نماز آدمی پڑھے، نیت باندھے، رکوع کر لے، سجدہ کر لے، سلام پھیر لے اور مسجد کے باہر چلا جائے، مسئلہ حل ہو گیا؟ فرمایا کہ نہیں، نماز تو ہو گئی، فرض تو ادا ہو گیا، اللہ کی تعریف بھی کرنے کو مل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بھی کر لی، اللہ کے سامنے پیشانی بھی جھکا لی، لیکن جو نماز کا مقصد تھا، جو نماز کی تعلیم تھی، جو نماز نے عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر، مشقی طور پر جو انسان کو تعلیم دی تھی، وہ پوری طریقے سے زندگی کے اندر داخل نہ ہو سکی۔ رب العالمین نے انسانوں کو تعلیم دی، اسی بات کی قرآن کریم بیان فرماتا ہے یہاں پر کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین، جس نے صحیح معنی میں نماز پڑھ لی اس نے دین کو قائم کر لی۔ نماز کی اہمیت کو سمجھو، نماز کے پیغام کو سمجھو۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، مؤذن صاحب اپنی مسجد سے، ہر مسجد سے کیا ایک صدا لگتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف۔ کاہے کی کامیابی مل رہی ہے؟ دکان چل جائے گی۔ کس چیز کی کامیابی مل رہی ہے؟ فرمایا کہ کامیابی مل رہی ہے آخرت بنانے کی، کامیابی مل رہی ہے اللہ کو منانے کی، کامیابی مل رہی ہے اللہ کو راضی کرنے کی۔ نماز پڑھو گے تو اللہ راضی ہوگا، اور جس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے اس سے بڑا کامیاب آدمی کوئی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام میں کیا چیز تھی؟ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کریں اور صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ اکرام کے اندر کون سی چیز ایسی تھی جس کی بنیاد پر ان کو کامیاب کہا گیا، جس کی بنیاد پر قرآن ان کی کامیابی کی شہادت دیتا ہے؟ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔
اولئک هم المفلحون کس کے بارے میں کہا جا رہا؟ صحابہ اکرام کے بارے میں کہا جا رہا. اولئک هم المفلحون یہی لوگ کامیابی والے ہیں. اولئک هم الفائزون یہی لوگ کامیابی والے ہیں. اولئک هم الراشدون یہی لوگ رہنمائی پانے والے، ہدایت پانے والے ہیں. کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ انہوں نے نماز کو پڑھ کر کے اپنی زندگی میں اس کو اتار لیا تھا، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی تھی، اللہ کو راضی کر لیا تھا. کس درجے کا راضی کیا تھا؟ اللہ ان سے کیسا راضی ہوا تھا؟ اللہ ایسا راضی ہوا کہ اللہ نے اپنی رضامندی کا تحفہ ان کو قرآن میں دے دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. قرآن کریم میں ہے 30ویں پارے کے اندر، 30ویں پارے کے اندر پون پارے پہ اس کا تمغہ ملا ہوا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اشارہ اس طرف تھا کہ صحابہ اکرام اگر سو جائیں اللہ ان کے سونے سے بھی راضی ہے. جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے نا ان کی ہر چیز سے راضی ہوتا ہے. یعنی ان کا سونا بھی عبادت میں لکھا جائے گا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اگر وہ کھائیں تب بھی عبادت، اگر وہ پئیں تب بھی عبادت. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ صحابہ اکرام نے اپنے کھانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا. جب وہ کھانا کھاتے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق کھاتے تھے، ان کا کھانا بھی عبادت ہو جاتا تھا. اگر وہ پانی پی رہے تو پھر وہ بیٹھ کر کے 3 سانسوں میں بسم اللہ پڑھ کر سبحان اللہ بیچ میں کہہ کر آخر میں جزاک اللہ کہہ کر پی رہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندوں نے کیا ہے میرا حق ادا کر دیا. اللہ نے ان کے پینے کو بھی عبادت بنا دیا. رات کو سو رہے ہیں تو داہنی کروٹ سے سو رہے ہیں، دعا پڑھ کے سو رہے ہیں. جب آنکھ کھل رہی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے آنکھ کھل رہی ہے. صبح کو اٹھ کے اپنے رب کے سامنے پیشانی جھکا رہے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. فرمائیں کہ ان کا ایک ایک لمحہ اگر وہ سو رہے ہیں تب بھی، وہ کھا رہے ہیں تب بھی، ان کی ایک ایک چیز عبادت بنا دی، جس کو قرآن نے بیان فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ کام کرنے کے بتا رہا ہوں میں آپ کو. بات میری دوسری طرف چلی جائے گی لیکن اشارتاً بات کہنا ضروری ہے مجھے. یہ وقت کچھ اسی طریقے کا ہے، بڑا قریب وقت ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. اس رمضان کے مہینے میں کچھ کرنا ہے. نیت کر کے اٹھیں، یہاں سے بنائیں اپنے نظام کو، اپنی ترتیب بنائیں ہر چیز کی، اپنے کھانے میں، اپنے سونے میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے چلنے پھرنے میں، ہر چیز میں اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر جو مہینہ آنے والا کیسا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا. بڑی برکتوں کا مہینہ، بڑی عظمتوں کا مہینہ، ایسا مہینہ کہ جس کی خوشیاں آسمانوں کی بلندیوں میں منائی جاتی ہیں، جس کی خوشیاں جنت کے باغوں میں منائی جاتی ہیں، جس کی خوشیاں تمام کھیتیاں مناتی، جس کی خوشیاں چرندے پرندے مناتے ہیں. اس کی خوشی ہمیں تو احساس تک نہیں ہوتا. ہماری تو وہی اوباشی، وہی لنٹروں پہ بیٹھنا، وہی چوراہوں پہ کھڑے ہونا، وہی رات کو 1-1 بجے تک 2-2 بجے ٹھٹے بازی لگانا، یہ ہماری زندگی کا شیڈیول بنا ہوا ہے. یہی زندگی تھی صحابہ اکرام کی، یہی تعلیمات تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں سچ کہہ رہا ہوں نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے نظام کو بناؤ. مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی رہے گی کہ نہیں رہے گی، آپ کو نہیں پتا کہ آئندہ رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن جو غنیمت موقع مل رہا ہے اس کی قدر کر لو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کی قدر کرو گے تو میں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، نا قدری کرو گے تو بار بار نعمتیں نہیں دوں گا. کتنے ساتھی ایسے ہیں ہمارے جنہیں رمضان کا مہینہ بھی ملے گا، جن کے کانوں میں اذان کی آواز بھی آئے گی، جن کے کانوں میں کیا سحری کا سائرن بھی پہنچے گا، جن کے کانوں میں یہ آواز بھی آئے گی کہ ہاں سحری کا ٹائم ختم ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، جن کے کانوں میں ساری آواز آئیں گی، لیکن ان کو مرض ایسا لاحق ہوگا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. ان کے دل کا ملال معلوم کرو، وہی کہتے ہیں کہ ہائے ہمارے افسوس، ہم نے کبھی زندگی میں روزہ نہیں چھوڑا لیکن بیماری ایسی لگی کہ اب ہم روزہ رکھنے کے قابل نہیں. دل کو تکلیف ہوتی ہے. رمضان کے مہینے میں ہر مومن آدمی، رمضان کے مہینے میں ہر مومن آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں اپنی مسجد میں جانے کے بعد. ہر آدمی یہ چاہتا ہے، لیکن کوئی بیماری، کوئی پریشانی ایسی لگ گئی کہ نماز میں مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتا. دل کو ایک چوٹ لگتی ہے، ایک تکلیف لگتی ہے. ہائے میرے افسوس، سارے لوگ مسجد میں کیسے سب بنا کر کے کھڑے ہوں گے، کیسا فرشتوں کا ماحول ہوگا. ہر آدمی سر پر ٹوپی لگائے ہوئے، سفید لباس پہنے ہوئے اللہ کے سامنے پیشانی جھکا رہے ہوں گے. میں اپنے گھر کے اندر پڑا ہوا ہوں، میں اس قابل نہیں کہ مسجد میں جا سکوں. میرے بزرگوں، وقت آنے میں دیر نہیں لگتا ہے. آج اللہ نے ہاتھ پیروں میں اتنی طاقت دی ہے، اللہ نے دماغ میں اتنی صلاحیت دی کہ دماغی توازن ٹھیک، ہاتھ پیر ٹھیک، ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں. تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیں.
رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدردانی کریں، اپنے نظام کو بنائیں، اپنے سونے کا نظام، اپنے کھانے کا نظام، اپنی اٹھک بیٹھک کا نظام، اپنی تلاوت کا نظام، ذکر و اذکار کے نظام پہلے سے ہی سیٹ کر لیں اپنے آپ کو۔ اور میں نوجوان ساتھی آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے بزرگوں سے بڑے ادب کے ساتھ اور پس پردہ ماں و بہنوں سے بڑی احترام کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن ماں و بہنوں نے قرآن کریم کو پڑھ رکھا، جن بچیوں نے قرآن پڑھا ہے، جو نوجوان بچی ہیں، جو معصوم بچی ہیں، یا بوڑھی عورتیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، وہ بھی میری بات توجہ سے سنیں۔ اور نوجوان ساتھی آپ بھی سنیں، بزرگوں آپ بھی سنیں، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اگر رمضان کا مہینہ پایا اور قرآن مقدس سے اپنا تعلق نہ بنایا تو پھر یاد رکھنا کہ رمضان تو آئے گا، رمضان تو گزرے گا، لیکن رمضان کا حق ادا نہ کر سکیں گے ہم۔ جہاں تک ہو سکے سارے دوست 11 مہینے تک، سارا موبائل 11 مہینے تک بہت ٹائم ملے گا چلانے کے لیے، لنٹروں پہ بیٹھنے کو بہت ٹائم ملے گا 11 مہینے میں، لیکن رمضان کے مہینے میں اگر آدھا گھنٹہ بھی بچ رہا ہے تو کبھی مسجد میں، کبھی گھر کی بیٹھک میں، کبھی گھر کے کمرے میں، کبھی کسی جگہ پر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت سے لگے رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ تراویح پڑھی اور چوراہوں پہ جا کے لنٹروں پہ بیٹھ کے یہ نہ کرنا، بلکہ یہ کوشش کرنا وہ آدھا گھنٹہ بھی بچ رہا ہے تو میں جا کر کے 11 مہینے بہت پڑے لنٹروں پہ بیٹھنے کے لیے، بہت بڑا زمانہ اس کام کے کرنے کے لیے۔ رمضان کے مہینے میں ایک لمحہ بھی برباد نہ ہو جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، ایسا مہینہ نہیں کہ اس کو یوں ہی نظر انداز کر دی جائے، اگنور کر دیا جائے اور اس کے اوپر ذرہ برابر توجہ نہیں۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ جس کی خوشیاں زمین پر منائی جاتی ہیں، جس کی خوشیاں آسمانوں میں منائی جاتی ہیں، جس کی خوشیاں جنت میں منائی جاتی ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیسی جنت مانگ رہی ہو؟ جنت مانگ کرتی ہے کہ اے مومنوں کی جماعت، تمہارے لیے کھولا گیا ہے، مجھے تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آیا، تمہارے اوپر مبارک مہینہ آیا، تم اس مہینے کی قدر کر لو، تمہارے لیے ایسے ہی کھلے ہوئے باغات ملیں گے جب تم میرے یہاں پر آؤ گے۔ لیکن ہمیں اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، اپنی جنت کو بنانا پڑے گا۔ رمضان کے مہینے کی قدردانی کرو، رمضان کے مہینے کی قدردانی کرو۔ بات میری ادھر چلی گئی، میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جہاں ہم نمازوں کا اہتمام کریں، ہم دیکھیں گے رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز بہت پیچھے صف تک ہوگی، ظہر میں بھی نمازی زیادہ ہوں گے، عصر میں بھی زیادہ ہوں گے اور تراویح میں بھی زیادہ ہوں گے، ساری چیزوں میں بڑھوتری ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں، جہاں نمازوں کا اہتمام کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ذرا گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرنا۔ لنٹروں پہ کھڑے ہونے کی عادت ختم کر دینا، چوراہوں پر کھڑے ہونے کی عادت ختم کر دینا، موبائل بازی ختم کر دینا، یہ پارٹیاں بندیاں ختم کر دینا، اپنے آپ کو صحیح راہ پر ڈال دینا اور اپنے آپ کو صحیح نہج پر ڈال دینا۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے صحیح طریقے پر رمضان کے مہینے کو گزارا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ہمیں چاہیے اپنے آپ کو بنائیں، تیار کریں اپنے آپ کو رمضان مبارک کی تیاری کے لیے، قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑیں، اللہ کے کلام سے جوڑیں۔ رمضان کے مہینے کا تعلق اور قرآن مقدس کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ تو جہاں نماز کا حکم ہے، جہاں قرآن کریم کے اندر آیا نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، تو نماز کے قیام کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے بھی رکنا ہے جس کو نماز منع کرتی ہے۔ نماز کی تاثیر کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ میں ذرا غور کروں اپنی زندگی پہ، آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، یہ اپنی زندگی پہ غور کریں، میری زندگی میں کتنی بے حیائی چل رہی ہے۔ مجھے غور کرنا ہوگا کہ میری زندگی کس نہج پر گزر رہی ہے، کس طریقے پر میری زندگی گزر رہی ہے۔ کیا اوباشیاں ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ ٹھٹے بازیاں ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ محلے کی گلیوں میں شور مچانا ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو پھر زندگی کے اندر نماز کی تاثیر ابھی پوری طرح سے نہیں آئی ہے۔ جو نماز کی برکتیں، جو نماز کی فضیلت، جو نماز کی اہمیت جو زندگی میں اترنی چاہیے تھی، وہ پوری طریقے سے زندگی کے اندر نہیں آئی ہے۔ اور اگر ہم نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے نگاہیں جھک گئی، نگاہوں کی ہم نے حفاظت کر لی، نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد زبان پر ہم نے کنٹرول کر لیا، اپنی زبان کو گالی گلوچ سے بچایا، اپنی زبان کو غیبت سے بچایا، اپنی زبان کو چغلخوری سے بچایا، بس زبانی سے بچایا، بری باتوں سے بچایا، تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ شاید نماز کے اثرات ہماری زندگی کے اندر آ جائیں۔ نماز تو چیز ہی ایسی ہے، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر لیا۔
جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے دین کو قائم کر لیا۔ قرآن کریم اس کو بیان فرمانے کے بعد آگے بیان فرماتا ہے کہ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ قرآن کریم کا بیان ہے، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ زکوٰۃ کتنے مال پر دینی چاہیے؟ بہت سارے مسائل اس کے اندر اٹھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے دو معنی آتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ایک معنی آتے ہیں بڑھوتری کے، اور دوسرے معنی آتے ہیں صفائی کے، صاف کرنے کی۔ یعنی جو انسان مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ زکوٰۃ کی برکت سے پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے مال کو پاک و صاف کر دیتا ہے، پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مال کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے اس مال کے اندر بڑھوتری پیدا کر دیتا ہے، اس مال میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ زکوٰۃ کے ایک معنی آتے ہیں صفائی کے، اور دوسرے معنی آتے ہیں بڑھوتری کے۔ صفائی تو اس معنی کر ہے، صفائی تو اس معنی کر ہے کہ اس مال کے اوپر جو آفت اور پریشانی آنے والی تھی، اس مال کے اوپر جو پریشانیاں اور آفتیں آنے والی تھیں، اللہ نے زکوٰۃ نکالنے کی برکت سے اس مال کی ساری پریشانی کو دور کر دیا۔ اللہ کی امان میں آ گیا وہ مال۔ بڑھوتری اس معنی کر ہے کہ جو مال میں بے برکتی ہونی تھی، جو مال غلط راہوں میں جانا تھا، جو مال بیماریوں میں، پریشانیوں میں، دھکوں میں، ناجائز طریقے راستوں میں نہ معلوم کہاں کہاں لگ جاتا آدمی، غصے میں آیا، جذبات میں آیا، جذبات میں آنے کے بعد کنٹرول نہ کر سکا، آپس میں تنگی ہو گئی اور آپس میں جھگڑا ہو گیا، پھر وہ مال لگاتا اپنا دبا کر کے اچھی طرح۔ فرمایا کہ اللہ جس مال کی زکوٰۃ نکال لیتا ہے انسان، اللہ اس مال کو صحیح جگہ پر لگوا دیتا ہے، اس میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، اس میں برکت اتار دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور دونوں چیزیں بالکل الگ ہوتی ہیں، کثرت الگ ہوتی ہے، برکت الگ ہوتی ہے۔ کثرت کہتے ہیں مال کے زیادہ آنے کو، اور برکت کہتے ہیں مال تو تھوڑا ہو لیکن اللہ اس میں کیا اتار دے؟ خیر اتار دے، بہتری اتار دے۔ جو کام کے 2000 میں ہونے والا تو وہ 20 روپے میں ہو جائے، جو کام کے 1500 روپے میں ہونے والا تو وہ 15 روپے میں ہو جائے۔ کان میں تکلیف میری بھی ہوئی، کان میں تکلیف ایک آدمی کے اور کی بھی ہوئی، ایک دوسرا انسان جس کے کان میں تکلیف ہوئی اس نے دوائی دی کسی ڈاکٹر سے جا کر کے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے کان میں رات سے تکلیف ہے، انہوں نے کہا کہ یہ دوائی لے لیجئے گا، 20 روپے کی دوائی دی، اللہ نے اس کو 20 روپے میں شفا دے دی۔ دوسرا بندہ گیا جس نے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب رات سے تکلیف ہے، اس نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ذرا دکھاؤ کان دکھا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ پردے کے اوپر سوجن بھی ہے اور ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، لہٰذا اس کے 3 ٹیسٹ کروا کے لکھا۔ جو ٹیسٹ لکھے تو 700 روپے کے ٹیسٹ ہو گئے اور 500 روپے کی ڈاکٹر صاحب کی فیس ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ جو کام کے اب یہ جو شام تک وہ اب ایک دن خراب ہوا، سارے ٹیسٹ ہوئے، ساری چیزیں ہوئی، جو چیز کی شفا تو اللہ کے حکم میں، نہ 2000 کی دوا میں شفا، نہ 20 روپے کی دوا میں شفا، شفا کس میں؟ اللہ کے حکم میں ہے۔ لیکن اس نے مال کی زکوٰۃ دی تھی، اللہ نے اسے 20 روپے میں ہی بہتر کر دیا، اور اس کو کیا 2000 روپے میں بھی بتایا کہ 3 مہینے مسلسل علاج کرنا پڑے گا، اور پھر بھی گارنٹی نہیں کہ پوری طرح سے کان ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ بڑھوتری ہوتی ہے۔ ہم زکوٰۃ کو بڑا گرا ہوا سمجھتے ہیں، ہم نے اس کی اہمیت کو تو بھول گئے بالکل، زکوٰۃ کی اہمیت کو۔ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے؟ پورا معاشرہ زکوٰۃ کو چھوڑ چکا اکثر و بیشتر۔ ماؤں بہنوں میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، پسے پردہ میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ بھی اپنے زیور کی، اپنے ایک ایک مال کے حساب لگا کر، پیسوں کا حساب لگا کر، ہر عورت ہر خاتون یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ہر مرد یہ نیت کرے کہ زکوٰۃ نکالنی ہے، اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے دین کے جو ذمہ داران ہیں جن کو اللہ تبارک و دین کی خدمتوں کے لیے قبول کیا، ان سے معلوم کریں، ان سے پورے حالات بتائیں، میرے پاس میں اتنا زیور، اتنا بیلنس، اتنے حالات ہیں، اس پر کتنی زکوٰۃ نکلے گی، پیسے کا حساب لگا کر اور تمام مالیت کا حساب لگا کر اس کا 40واں حصہ اپنے مال کا نکالیں۔ انشاءاللہ پورے سال آنے والی آفات اور بلیات سے انسان کا مال پاک و صاف ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ، یعنی متعینہ مقدار جو مال کے اوپر اللہ کی جانب سے فرض کی گئی ہے، اس کو نکال دینے کا نام کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، جس کو بیان فرمایا کہ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فرمایا کہ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْکُمْ، یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں جو
قرآن کریم کی باتوں کو سن کر عمل کرتے، لیکن حال کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ثم تولیتم الا قلیل، سنا تو سب نے لیکن اکثر نے منہ پھیر لیا، ایسا ہوگا جیسے سنا ہی نہیں، ادھر سنا ادھر بھول گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑی سے لوگوں نے کیا اس پر عمل بھی کر لیا، وانتم معرضون، اور تم سب کے سب کیا ہو؟ اعراض کرنے والے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایسا نہیں آیا تھا کہ کوئی ثواب خالی ثواب لے کر آیا اور رحمت لے کر، بلکہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، یہ ہدایت کی کتاب ہے، انسانوں کی زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے، انقلاب والی کتاب ہے۔ اگر زندگی کے اندر قرآن کی تفسیر سنی، قرآن کے معنی سنے، قرآن کی باتوں کو سنا اور زندگی میں انقلاب نہیں آیا تو یاد رکھو ثواب تو ملے گا، رحمت تو ملے گی، برکت تو ملے گی، لیکن مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم مقصد کو سمجھ کر قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو معلوم کر سکتے، کوئی سکتی۔ بھائی کا سوال یہ کہ زکوٰۃ کس کو دینی بہتر ہے؟ زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں جو صاحب حیثیت نہ ہو، جس کے پاس میں کیا اتنی دولت نہ ہو وہ زکوٰۃ نکال سکے، اس کو دے سکتے ہیں، لیکن دینے میں بہتر یہ ہے کہ اپنے اعزا اقربا، محلے والے رشتہ داروں کو دیکھا جائے اور اس کے بعد پھر دین کی خدمت کی جائے۔ جی جی، اور کوئی سوال؟ جی، یہ بھائی کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ لگوا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بوتل بھی لگوا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر الٹی آ جائے، اگر منہ بھر کے آئی ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور تھوڑی تھوڑی آئی تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور کوئی سوال؟ دعا کرا دیں۔ بھائی کا سوال یہ کہ تراویح کے اندر جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ اتنی تیز پڑھا جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھا جا رہا، تو ایسا قرآن سننا کیسا ہے؟ بھائی اگر ایسا قرآن پڑھا جا رہا تو جو حافظ صاحب سنا رہے ہیں ان سے درخواست کر لی جائے کہ ذرا اپنی رفتار کم کر لیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور اگر وہ رفتار کم نہیں کریں اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اپنی جگہ بدل سکتے ہیں۔ جی، پڑھ سکتے ہیں، کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، حکیم صاحب کہاں ہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ درس کی جو ہماری ترتیب ہے، گزشتہ سال بھی یہی رہی تھی اور امسال بھی غالباً یہی رہے گی کہ مغرب کے بعد تو افطار، اور افطار کے بعد بھی پھر تراویح کی تیاری تو مناسب نہیں ہے اس وقت رکھنا۔ ظہر کی نماز یعنی جمعے کے بعد میں 2 بجے سے رکھا جائے۔ کیوں حکیم صاحب؟ جی، رمضان ہاں 2 سے 2:30 رمضان کے مہینے میں 2 بجے سے 2:30 بجے تک انشاءاللہ درس رہا کرے گا۔ سب ساتھی کوشش یہ کریں کہ اپنے 1:45 بجے تک یہاں آ جائیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں پہلے آ جاؤں اور مجھے انتظار کرنا پڑے، بلکہ یہ طلب محسوس ہو کہ ہم قرآن کو سننا چاہتے ہیں۔ طلبگاروں کو اللہ قبول بھی کرتا ہے اور دین کی خدمت بھی لیتا ہے، بے طلبوں کو جلدی سے قبول نہیں کرتا۔ طلب اپنے اندر پیدا ہو، پہلے سے ہی کیا قرآن کی چاشنی ایسی لگی ہوئی ہو کہ کوئی قرآن سنائے ہم اور ہم سنیں۔ اور رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہو جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ الگ موضوع ہے، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو ترتیب یہ ہے رمضان کے مہینے میں کہ دوپہر میں 2 بجے سے 2:30 بجے تک انشاءاللہ درس ہوا کرے گا رمضان کے مہینے میں، پھر رمضان کے بعد اپنی ترتیب پا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا بھائی کا سوال یہ ہے کہ جہاں پر بعض مکانوں میں، بعض دکانوں میں، بعض جگہ پر تراویح ہوتی ہیں تو بعض لوگ مسجد میں نماز نہ پڑھ کے وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز پڑھ سکتے ہیں،
نماز ہو جائے گی بغیر کسی کراہت کے نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی قریب میں ایسی جگہ ہے کہ بھائی وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی مسجد میں نماز پڑھ لوں, مسجد کا ثواب لینا چاہ رہا, تو نماز ادھر پڑھ لے, باقی تراویح وہاں پڑھ لے جا کر کے, اگر تراویح کی ترتیب وہاں کی. لیکن اگر اس کو یہ پریشانی کہ میری تراویح کا قرآن چھوٹ جائے گا, یہ دور کی جگہ ہے, تو وہاں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں. جی 2.5%. سوال تو ذرا بھائی کا سوال یہ کہ مال پہ زکوٰۃ کتنے مال پر, کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے, کتنے مال پر؟ تو سوال کا جواب یہ ہے ان کے کہ 2.5% اپنے مال کا 2.5%, 100 میں سے 2.5 حصہ دینا, 97.5 جو ہے تو باقی رہ جائے گا اپنے پاس میں, اور باقی 2.5 دے دیا جائے گا. 40واں حصہ بھی کیسے دیں اس کو؟ جو لوگ جان بوجھ کر کے تراویح مطلب 3 دن کی, 6 دن کی, 8 دن کی پڑھ رہا ہے, اور پڑھنے کے بعد کوئی خاص مجبوری بھی نہیں ہے, بس جلدی نپٹانا چاہ رہا ہے, اور وہ پھر دائیں بائیں میں گھومتے رہتے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن؟ یہ جو تراویح کا مسئلہ ہے کہ بعض گھروں میں 10 دن کی ہوتی ہیں, بعض جگہ 6 دن کی, بعض جگہ 15 دن کی, تو یہ اس لیے نکالا گیا تھا کہ تاکہ قرآن بھی مکمل ہو جائے اور تراویح بھی ہو جائیں. تراویح کے بعد بھی جن لوگوں کو اسفار ہوتے ہیں باہر کے, یا کوئی مجبوری ہوتی ہے اس طرح کی, دکان کی یا مکان کی کوئی بھی ایسی ہوتی ہے, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا قرآن نہ چھوٹے, قرآن بھی ہمارا مکمل ہو جائے, تو ان کے لیے تھا یہ شکل. لیکن اب ایک عام رواج بن رہا ہے, جس کے ساتھ میں کوئی مجبوری نہ وہ بھی, اور جس کے ساتھ مجبوری ہے وہ بھی, وہ سب کے سب جلدی کے چکر میں جو ہے کہ جلدی سے ہماری 10 دن ہو جائے اور ہم فارغ ہو گئے. تو بھائی 2 سنتیں الگ الگ ہے. قرآن کا مکمل تراویح کے اندر سننا یہ الگ سنت ہے, اور مکمل مہینے پر تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے. تو اب تک ایک سنت پوری ہوتی ہے. بس یہ ہے کہ کسی کو کہیں جانا ہے تو وہ آزاد ہوتا ہے کہ جہاں چاہے جیسے تراویح پڑھ لے, اور تراویح کی نماز اگر جماعت سے نہ مل سکی تو اپنی بھی پڑھ سکتا ہے. یہ ان کے لیے ترتیب نکالی گئی تھی بس صرف. لیکن اس کو عام عادت نہ بنا کر کے بہتری یہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو اپنی مسجد کو ترجیح دی جائے, اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھی جائے. بس بھائی دعا کرا دیں. اس کا بتا دیجیے جو اس کی کتنی اہمیت ہے, 2 منٹ سے. کس کی؟ راجیوں میں جو اس کا خلاصہ ہوتا ہے ہر رمضان میں. حکیم جی کا یہ کہنا ہے بھی کہ ذرا خلاصہ, تو میں 2 لفظوں میں کہہ دیتا ہوں میں اس کو بہت جلدی سے, 1 منٹ میں وقت زیادہ ہو رہا آپ لوگوں کا. تراویح کے بعد جو رمضان کے مہینے میں قرآن کریم سنا جاتا ہے نا, تو یہ اصل بات یہ ہے کہ عربی زبان میں ہے پورا قرآن, اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا درس تو یہ چل ہی رہا ہے, لیکن جو ہمارے درس کی کیفیت چل رہی ہے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو 10 سالوں میں اور آگے پہنچ جائے گا. لیکن رمضان کے مہینے میں پورا قرآن ہوتا ہے, تو اس میں ترتیب ہی نکالی ہے بعض مساجد میں کہ جتنا 1.25 پارہ, 1 پارہ, 1.5 پارہ پڑھا گیا اس کا ہلکا سا خلاصہ ہو جائے, تاکہ پتہ چل جائے کہ آج ہماری مسجد میں 1.5 پارہ ہوا, تو 1.5 پارے میں اللہ نے مجموعی طور پر کیا بیان فرمایا. پوری تفسیر تو نہیں ہو سکتی ہے, لیکن موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ جائیں. تو اس میں یہ ہے, تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ پورے قرآن کی ایک ترجمے کی دور سی نکل جاتی ہے. پورا سال ہمیں ترجمہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا, پورا قرآن پڑھنے کا موقع تو مل جاتا ہے, رمضان کے مہینے میں ترجمے کا وہ بھی نہیں ملتا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر ہم خود ترجمہ نہیں پڑھ سکتے تو تھوڑی دیر جو درس ہوتا ہے رمضان میں تراویح کے بعد خلاصے کے نام پر, کہ قرآن کی تراویح کا خلاصہ, اس میں اگر شرکت کر لیں تو ایک دور سے نکل جائے گی, اس سے فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس میں بھی شرکت کر لیں انشاءاللہ, اللہ عمل کی توفیق. اس مسجد میں بھی ہوتا خلاصہ, اس میں بھی شرکت کر لیں جو ساتھی ہیں. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك النعمة, اللهم لك الحمد حمدا كله ولك الشكر شكرا كله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ودود يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن, ونعوذ بك من العجز والكسل, ونعوذ بك من الجبن والبخل, ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك, وأغننا بفضلك عمن سواك, وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم.